أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے تھے کب؟ کس بھائی کو تاریخ یاد ہے ان کے فوت ہونے کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ نے کیسے یاد رکھی؟ 728 ماشاءاللہ، یعنی کہ 728 728 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے۔ اور یہ کتاب عقیدہ کی کتاب ہے، اور ہم مسلسل وہ آیات پڑھ رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے وہ آیات پڑھی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا تذکرہ ہے۔ ہم نے پڑھی تھی سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ معاکم تمہارے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی معیت۔ اور اس آیت کے آغاز میں یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہونے سے مراد اس کا بندوں کے ساتھ ہونا ہے علم کے لحاظ سے، احاطہ کے لحاظ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش کے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے بارے میں کامل علم رکھتے ہیں، اور ہر کوئی مکمل طور پہ اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ پھر ہم نے پڑھی تھی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 اس میں بھی تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی معیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونے کے باوجود بندوں کے بارے میں کامل علم رکھنا، اور بندوں کا احاطہ کرنا، اور بندوں کا اللہ کے کنٹرول اور قدرت میں ہونا ہے۔ ان دو آیات میں جس معیت کا تذکرہ آیا تھا اس کو کہتے ہیں معیت عامہ۔ کیا مطلب ہے معیت عامہ کا؟ کہ یہ وہ معیت ہے جو سب لوگوں کے ساتھ ہے، کافر ہو کوئی، مسلمان ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنے علم کے لحاظ سے اور احاطہ کرنے کے لحاظ سے۔ اور یہ بھی گفتگو ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی تعویل نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں معیت کا ظاہری اور حقیقی معنی یہی ہے۔ ہم نے کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی۔ آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں بھی اللہ کی معیت کا تذکرہ ہوگا، لیکن فرق ہوگا ان دو آیات میں جو پہلے ہم نے پڑھی تھیں اور ان آیات میں جو آج ہم پڑھیں گے۔ وہ فرق کس چیز کا ہوگا؟ معیت عامہ اور معیت خاصہ کا۔ پہلے ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھیں جن میں تذکرہ تھا اللہ کی معیت عامہ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان آیات میں کہ میں ہر ایک کے ساتھ نہیں بلکہ کسی کسی کے ساتھ ہوں۔ تو کیا مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علم میں نہیں ہیں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور احاطے میں نہیں ہیں؟ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہیں۔ ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے۔ پھر اس خاص معیت سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑا اہم درس ہے۔ خاص معیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ توفیق دینے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو توفیق دیتا ہے نیک کام کرنے کی، ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا۔
اللہ اپنے خاص بندوں کی مدد کرتا، ہر ایک کی مدد نہیں کرتا. تو مدد کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، کسی کسی کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہم اس میت کو کیا کہتے ہیں؟ میت خاصہ. مجھے امید ہے کہ فرق واضح ہو چکا ہوگا. آئیے ذرا اب ان آیات کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے یہ آیت آج کے درس کی، لا تحزن ان اللہ معنا. آپ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ پہلے تو جان لیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، 40. اب پوری آیت ہم پڑھیں گے تاکہ اس آیت کا معنی صحیح معنوں میں واضح ہو جائے. الا تنصروہ، یہ آیت اس کی مناسبت ہے غزوہ تبوک سے. تبوک کی لڑائی کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. اس زمانے کی سپر پاور سے. اس زمانے کی سپر پاور کون تھی جس سے لڑنے جا رہے تھے؟ روم. تو فرمایا الا تنصروہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلو اور اس معاملے میں آپ کی مدد کرو. اگر تم آپ کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی پہلے بھی مدد کی ہے، آئندہ بھی کرے گا. لیکن تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان انہی کا ہوگا جو اللہ کے رسول کی مدد کے لیے جنگ میں نہیں نکلیں گے. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے تو اللہ نے آپ کی مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب آپ کو نکالا تھا. کنہوں نے؟ کفار نے. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. ثانی اثنین، جب کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی کہ ٹوٹل دو لوگ تھے. یہ کون کون؟ نمبر ایک نبی علیہ السلام اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے جناب صدیق کی شان معلوم ہوئی، آپ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ اس عظیم سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام میں سے جس کو آپ کی معیت اور صحبت اختیار کرنے کا موقع ملا وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. کون سے غار میں؟ غار ثور. غار میں کیوں تھی؟ جب مکہ سے نکلے تو نکلے اسی لیے تھے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج رات آپ پہ حملہ کیا جائے گا. مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کریں گے. تو آپ اپنے گھر سے نکل آئے، جناب صدیق کو ساتھ لیا، اور پھر آپ نے جانا کہاں تھا؟ مدینہ. مدینہ آپ نے جانا تھا. یہ بات مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھی کہ ان کے تعلقات مدینہ والوں سے قائم ہو چکے ہیں، انہوں نے ادھر ہی جانا ہے. تو اگر آپ فوری طور پہ مدینہ کے راستے پہ چل پڑتے تو مشرکین آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ تک پہنچ جاتے. تو آپ نے بڑی کامیاب حکمت عملی اختیار کی. آپ مدینہ کے الٹ راستے پہ گئے. مدینہ مکہ سے شمال کی طرف ہے تو آپ جنوب کی طرف گئے، اور جنوب کی جانب یہ پہاڑ ہے. کون سا؟ ثور پہاڑ. پہاڑ کا نام ہے ثور. اس پہاڑ کی اوپر چوٹی پہ غار ہے. تو اس غار میں آپ اور جناب صدیق 3 راتیں رہے. اور جب آپ اس غار میں تھے تو آپ کی خدمت کون کرتا رہا؟ جناب صدیق کا خاندان. دودھ آپ تک پہنچتا رہا. کون پہنچاتا رہا؟ جناب صدیق کا غلام فہیرہ. وہ بکریاں لے کر آتا، بکریاں چراتے چراتے غار ثور کے پاس پہنچ جاتا اور ان کو دودھ فراہم کرتا اور پھر چلا جاتا. پھر مکہ والے آپ کے خلاف کیا چالیں چل رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ باتیں بتانے کے لیے کون آتا؟ جناب صدیق کا بیٹا. تو پورا خاندان آپ کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. بہت ہی عظیم خاندان ہے. اللہ تعالی ہمیں اس خاندان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے. تو اب دونوں غار میں ہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب
وہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، کون؟ ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں بالتحدید کہہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ باقیوں کے بارے میں تو عام طور پہ گفتگو ہوتی ہے نا، یہاں پہ جب ایک کا تذکرہ ہوا تو کہا گیا کہ یہ صحابی ہے۔ تو اب اگر کوئی ابو بکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ساتھی نہیں مانتا، غار یار نہیں مانتا، تو قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے، ان کے ابو بکر سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، یقین اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ کیا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے ڈرتے تھے؟ اپنا غم نہیں تھا، غم کس کا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کہیں دشمن اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دے، انہیں اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ ذرا اس معاملے میں ایک حدیث کو ذہن میں لائیں، مختصر سی حدیث ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جبکہ میں غار میں تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم یہ تو غار کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو اس کی فوراً نگاہ ہمارے اوپر بھی پڑ جائے گی۔ تو تب کہا تھا نبی علیہ السلام نے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کہ بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ابو بکر صدیق کا ایک اور اعزاز دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے رات کے اندھیرے میں۔ کہاں سے نکلے تھے؟ مصر سے، کیونکہ فرعون اور فرعون کی قوم قبطی لوگ، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، آزادی کے لیے نکلے۔ آگے سمندر، آگے کیا ہے؟ اور پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل کے الفاظ کا معنی اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، ہمارا کیا بنے گا؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، فرعون ہرگز نہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا۔ کیوں؟ ان معی ربی، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ میرے ساتھ، یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بکر کا ٹینشن نہیں لینی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو بکر صدیق کا کیا ہے؟ اعزاز ہے، ان کا شرف ہے۔ میں معیت کی طرف ابھی آتا ہوں، ایک دو چھوٹی باتوں کی طرف جلدی سے اشارہ کر دوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب مشرکین غار ثور کے دہانے پہ پہنچے تو آگے سے مکڑی کا جالا تھا؟ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی، مشہور و معروف بات ہے کہ مکڑی کا جالا تھا، بلکہ ایک کبوتری کا گھونسلہ بھی تھا جس میں انڈے بھی پڑے ہوئے تھے۔ یعنی کہ یہ لوگ کیوں پہنچے تھے غار ثور؟ ان کو پہنچایا تھا کھوجیوں نے۔ کیوں نے؟ جو پیروں کے نشانات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ان کو ادھر لے کر آئے تھے کہ ادھر آئے ہیں وہ، لیکن آگے وہ مل نہیں رہے تھے۔ غار ثور کی طرف وہ صحیح معنوں میں آگے جاتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا ہے تو جو ادھر آیا تھا وہ واپس آ گیا۔
ان کا کیوں نہیں آگے جا رہے؟ کہا آگے مکڑی کا جالا ہے، اس کا مطلب ادھر کوئی نہیں آیا، اگر ادھر کوئی آیا تو مکڑی کا جالا موجود نہ ہوتا۔ اور پھر کبوتروں کا گھونسلہ ہے بالکل صحیح سلامت، انڈے پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کوئی نہیں آیا۔ لیکن یہ دونوں باتیں تاریخ میں مشہور بہت ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ پبلک تو ان کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھتی ہے، لیکن آپ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عام پبلک میں سے نہیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان دو باتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ہمارا موضوع کیا ہے اس آیت میں کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اس موقع پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا جو ان کا تعاقب کر رہے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے؟ ہاں جی، اللہ آپ جزائے خیر دے، ان کے ساتھ اللہ تھا، یعنی کہ علم کے لحاظ سے تو اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کہاں پہ ہیں اور کس حالت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو تلاش کرنے والے مشرکین کہاں پہ ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ کامل علم ہے اللہ کے پاس، ان کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بھی۔ دونوں فریق اللہ کے احاطے میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی مدد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے تو آپ نے کہا نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ معیت خاصہ کے لحاظ سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مدد کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے، توفیق کے لحاظ سے، حفاظت کے لحاظ سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیا پتا چلا پھر یہ کون سی معیت تھی؟ معیت خاصہ۔ اس معاملے میں اب میں آپ کو لے کر چلوں گا اسی کتاب کی طرف جس کتاب کے ساتھ چند ہفتوں سے ہمارا ایک اچھا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ کیا نام ہے؟ الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو مجھے لکھنے کا موقع ملا اللہ کی توفیق سے پی ایچ ڈی کے دوران مدینہ یونیورسٹی سے۔ تو ہم اس کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے، صفحہ نمبر ہے اس کتاب کا 523، 523۔ اب آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، اب پتہ چلے گا کہ آپ میرے ساتھ کس قدر ہیں، کیونکہ اب تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں وَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِصَاحِبِهِ فِي الْغَارِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا كَانَ هَذَا أَيْضًا حَقًّا عَلَى ظَاهِرِهِ۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے غار میں یہ کہا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ چیز اپنے ظاہر کے مطابق ہے اور حقیقی معنی پہ ہے، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ وَدَلَّتِ الْحَالُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ هُنَا مَعَ الْاطِّلَاعِ النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدِ۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس معیت سے مراد یہاں پہ اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ، اللہ کی اطلاع کے ساتھ ساتھ اس سے مراد النصر و تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے ان دونوں کی، اللہ تائید کر رہا ہے ان دونوں کی۔ اب اس آیت کے تعلق سے علماء کرام کے اقوال کتنے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کو اس کے حقیقی اور ظاہری معنی پہ ہی رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا غار میں، جبکہ اللہ ذاتی طور پہ عرش کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اور یہ کہ یہ معیت خاصہ ہے، اس لیے یہ معیت حاصل ہوئی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پہ اور ابو بکر کو، اور یہ معیت تقاضا کرتی ہے النصر و تائید کا۔ اور آیت کی تفسیر پھر کیا بنے گی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ تھا، مدد کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ اللہ نہیں تھا۔ دوسرا قول
کہ اس آیت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ ہے، بذات خود ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذاتی معیت ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والوں کے پھر آگے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہم اس کی تعویل کریں گے، یعنی کہ ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پہ مراد علم والی معیت ہے، حفاظت والی معیت ہے۔ اب نتیجے کے لحاظ سے پہلا قول دوسرا قول کیا ہو گئے؟ ایک جیسے ہو گئے، لیکن پہلا قول جو ہے اس میں کوئی تعویل نہیں کی گئی، دوسرے قول میں پہلے ایک غلط معنی کو صحیح معنی قرار دیا گیا اور پھر اس کی تعویل کی گئی۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا قول یہ تھا حسان دھیان سے کہ اس آیت کا ظاہری اور حقیقی معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ بذات خود عرش کے اوپر ہے، لیکن علم کے لحاظ سے اور مدد کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے ابو بکر کے ساتھ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اصل معنی اس آیت کا، ظاہری معنی اس آیت کا، حقیقی معنی اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذاتی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ جیسے عرش کے اوپر ہے ایسے ہی غار ثور کے اندر بھی تھا ذاتی طور پہ، لیکن چونکہ اللہ کا ذاتی طور پہ ہونا وہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں تعویل کریں گے اور کہیں گے کہ مراد یہاں پہ ہے اللہ کا علم کے ساتھ ہونا، حفاظت کے لحاظ سے ہونا، کہ اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تھا، اللہ ان کے بارے میں علم رکھنے والا تھا۔ دوسرا قول ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے اور ہم اسی معنی کو لیں گے اور تعویل نہیں کریں گے، یہ قول ہے قدیم جہمیوں کا۔ کن کا؟ جو حلولی ہیں۔ جو کون ہے؟ بولیے، لفظ تو بولیے۔ حلولی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کے اندر اتر گیا، اس کے اندر داخل ہو گیا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں، یہ وعدے کرتے ہوئے کہ اس آیت میں جو معیت ہے یہ معیت خاصہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لوگوں کے قدم پھسلتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لوگوں کے، اگر بندہ قدیم اور محدث کے درمیان فرق کو مد نظر نہ رکھے، کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ قدیم ہے کہ محدث ہے، اور بندہ نئی چیز ہے نا۔ بندہ قدیم تو ہم ہمیشہ سے ہیں جی، کیوں حسان کیوں پریشان ہے؟ ہم ہمیشہ سے ہیں، تو ہم کون ہیں پھر؟ محدث ہے نا، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بندہ یہ فرق مد نظر نہ رکھے کہ قدیم اور محدث میں فرق ہے، رب میں اور بندے میں فرق ہے، خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے، عبادت کرنے والے میں اور جس کی عبادت کی جاتی ہے فرق ہے، اگر یہ فرق بندہ مد نظر نہ رکھے تو بندہ حلول کے عقیدے میں داخل ہو جائے گا۔ کس عقیدے میں؟ حلول کے عقیدے میں داخل ہو جائے گا، اور نصارہ سے، عیسائیوں سے جا ملے گا۔ کیونکہ جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کے اندر داخل ہو گیا، اس میں اتر گیا، حلا یحل اترنا، تو پھر یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے جس میں آپ داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے کہنا نہیں جی یہاں میت آ گئی جی، اللہ نے کہہ دیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کے اندر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ داخل ہو چکا۔ یہ عقیدہ حلول کا ہے، یہی عقیدہ تھا پرانے جہمیوں کا، اور یہی عقیدہ ہے نصارہ کا، ان کے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یا پھر آپ اتحاد کے عقیدے میں داخل ہو جائیں گے، وحدت الوجود کے عقیدے میں۔ کون سا عقیدہ؟ وحدت الوجود کا عقیدہ، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رب کا وجود اور مخلوق کا وجود ایک چیز ہے، اتحاد ہو گیا۔ اب راجح قول کون سا ہے؟ پہلا قول کون سا ہے بھلا؟ کہ لا تحزن ان اللہ معنا میں
تعویل نہیں کریں گے، اور اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے اور حفاظت کرنے کے لحاظ سے ان کے ساتھ تھا۔ اور ان کے دلائل میں سے، یہ پہلے قول کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہو جس کے عقیدے کو بگاڑا نہ گیا ہو، جس کی تربیت جہمیوں نے نہ کی ہو، جس کی تربیت صوفیوں نے نہ کی ہو، وہ اپنی فطرت کے اوپر ہو، وہ اس آیت سے یہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ گرچہ اوپر ہے، اور اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری تائید کرے گا۔ بچے کو آپ لے لیں، عام سے آدمی کو آپ لے لیں، وہ اس سے یہی معنی سمجھے گا۔ کیونکہ لفظ مع جب استعمال کیا جائے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ ہے۔ ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جسم اس کے جسم کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اس کے ساتھ پڑھتا ہے، یا وہ ہر وقت اس کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ لفظ مع عربی لغت میں جب یہ مطلق طور پہ استعمال کیا جائے بغیر کسی قید کے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ معنی اس سے نہیں نکلتا کہ وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے یا دائیں اور بائیں اس کے ساتھ کھڑا ہے جڑ کر، یہ معنی نہیں نکلتا ہے اس کا۔ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا۔ کیا مطلب ہے؟ چاند ہمارے اندر داخل ہو گیا تھا، ہمیں ٹچ کر رہا تھا۔ چاند اوپر لیکن ہمارے ساتھ تھا، اس کی چاندنی ہمیں مل رہی تھی، اس کی روشنی ہمیں مل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے حقیقی طور پہ، اور وہ اپنے عرش کے اوپر ہے حقیقی طور پہ۔ یہ الفاظ ہیں کس کے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے۔ دوسری دلیل پہلے قول کی تائید میں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ معیت کو عام نہیں رکھا، بلکہ معیت کی تخصیص کی اپنے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ، کہ اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ معیت خاصہ ہے، اور معیت خاصہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو پھر یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر تو اللہ ان کے ساتھ بھی دوبارہ کھڑے ہیں غار کے بار پکڑنے کے لیے، تعاقب کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کا کوئی مطلب نہ نکلتا کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ذاتی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ مراد ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں؟ اچھا چلے، میں نے بھی بول دیا آپ میرے ساتھ ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے ساتھ جڑ گئے آپ؟ کیا مطلب؟ توجہ، دھیان۔ چلیں نہیں، تیسرے نمبر پہ تیسری دلیل کہ ہمارے پاس ایسی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے ذاتی طور پہ۔ تو جب ان آیات کو مد نظر رکھیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس آیت میں ان اللہ معنا سے مراد اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے، ان کے علم کے لحاظ سے، مدد کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے، نہ کہ ذاتی طور پہ ساتھ ہونا ہے، کیونکہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ الرحمن والعرش استویٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک آیت نمبر 16 آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اوپر ہے؟ چوتھی دلیل، اس حدیث قدسی پہ غور کریں۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں علماء کرام؟ جس میں خود اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حدیث میں عام طور پہ لوگوں سے ہم کلام کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لیکن جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہے کہ اللہ نے یہ کہا، تو یہ کون سی حدیث ہو گئی؟ حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں
اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ، ادھر الفاظ غور سے، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرے، جب میرا ذکر کرے، جب میرا تذکرہ کرے. اچھا جی، اب اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے. یہ خاص میت ہے نا. کہا جا رہا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. کب؟ بندے کے ساتھ بھی ہر وقت نہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں تب جب وہ میرا ذکر کرے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تذکرہ عام میت کا نہیں ہو رہا. عام میت تو 24 گھنٹے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے عام میت کے لحاظ سے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہر وقت نہیں ہے. اس وقت ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرے. تو کون سی میت ہوئی پھر؟ خاصہ ہوئی. تو کیا پھر اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے؟ نہیں، خاصہ کے لحاظ سے بھی. اب خاصہ کی بات ہو رہی ہے نا، میت خاصہ خاص میت کے لحاظ سے. تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ مراد ذاتی، اللہ کی ذاتی میت نہیں ہے، اللہ کی ذاتی میت نہیں ہے. اچھا جی، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا، وہ کہتے ہیں جی اس آیت کا ظاہر یہی نکلتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. اور ایسے ہی لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن ہم کہیں گے آپ لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے. اہل لغت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ معیت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ٹچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جڑ کے دائیں یا بائیں کھڑا ہے. یہ کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ ماں کا یہ معنی ہوتا ہے. ایک والد اپنے بچے کو فون کر کے کہتا ہے، والد ایک شہر میں ہے، بیٹا دوسرے شہر میں پریشان ہے. والد کہتا ہے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے جی؟ تمہاری مدد کروں گا، تمہاری تائید کروں گا. اور دوسرے نمبر پہ کسی بھی لفظ کا معنی سمجھا جاتا ہے اس کے استعمال سے، جب اسے مختلف جملوں میں استعمال کیا جائے. اور لفظ میت قرآن میں جہاں بھی آیا اس سے پتا چلا اس چیز کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مکس ہے، اس کو ٹچ کر رہا ہے. یہ کہیں پہ نہیں آیا. مثال کے طور پہ آپ اس آیت پہ غور کر لیں، سورہ انفال آیت نمبر 75 والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا. تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا. کیا وہ یعنی کہ جن کو اللہ مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو، ان کے ساتھ وہ ٹچ ہو جاتے تھے، جڑ جاتے تھے ساتھ؟ نہیں. تو وجاہدوا معکم کا یہ معنی نہیں ہے کہ جہاد کرنے والا عام مومنوں کے ساتھ مکس ہو جاتا تھا، ٹچ ہوتا تھا، مس کرتا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسے ہی اس آیت پہ غور کر لیں، سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہو جاؤ کیا مطلب؟ جڑ جاؤ ان کے ساتھ. مراد یہ کہ ان کی مدد کرو، ان کی تائید کرو. اور ایسے ہی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29 کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تو آپ کے ساتھ ہیں کیا مطلب آپ کے ساتھ ٹچ ہو چکے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور پھر آپ اس موضوع کو سمجھیں گے صحابہ اکرام اور تابعین کے عقیدے کے مطابق. تو تابعین کا عقیدہ کیا تھا؟ امام اوزاعی کہتے ہیں کننا والتابعون متوافرون نقول، ہم کہا کرتے تھے جبکہ تابعین کثرت سے موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ فوق عرشی، اللہ تعالیٰ کہاں؟ اپنے عرش کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ عرش کے اوپر ہے. اور پھر یہ بات بھی ہے
کہ آپ انسان کی فطرت دیکھ لیں. انسان کی فطرت میں کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے جڑا ہوا، یا ہر ایک کی فطرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ جب انسان دعا کرتا ہے تو ہاتھ کدھر اٹھاتا ہے؟ بلکہ کئی دفعہ کو دیکھتا بھی ہے. کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف. اور اگر انسان کی فطرت میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ادھر دائیں بائیں دیکھے، اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ دعا کرتے ہوئے ادھر ہی کچھ کرے. تو یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. تو بہرحال ان تمام دلائل سے پتہ چلا کہ اس آیت میں جو معیت ہے اس سے مراد معیت خاصہ ہے. اور معیت خاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے. اور یہ کہ معیت خاصہ ہر ایک کو نہیں ملتی، البتہ معیت عامہ ہر ایک کے لیے ہے، اور اس کا تقاضا مدد نہیں ہے بلکہ علم کامل اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ چیزیں مراد ہیں. اور یہ عقیدہ تو بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور اس آیت سے یہ عقیدہ معلوم نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو اس کے بعد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اننی معکما اسمع و ارا. اننی معکما اسمع و ارا، یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46. اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ آیت جو اس سے پہلے ہے ذرا اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں. وہ آیت نمبر 45 ہے، 45. قالا، ان دونوں نے کہا. کن دونوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے. ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں ڈر لگتا ہے. ہمیں پتا چلا کہ نبی جو تھے وہ مشکل کشا نہیں ہوتے تھے، حاجت روا نہیں ہوتے تھے. جن چیزوں سے عام انسان ڈرتا ہے ان چیزوں سے کئی دفعہ وہ بھی ڈرتے تھے. تو کہنے لگے ربنا، مطلب اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں کہ ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا. کون؟ فرعون. وہ ہمیں کہیں قتل نہ کر دے، کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے. او ان یطغی، یا ہم ڈرتے اس بات سے کہ وہ سرکشی کرے گا، یعنی کہ کفر میں اور آگے نکل جائے گا. یا اللہ کہیں تیری توہین نہ کر دے ہمارے سامنے. تو اللہ تعالی نے کہا، دونوں کو حوصلہ دیا. قال لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تم دونوں کے ساتھ ہوں. جی حسان، معیت عامہ ہوئی کہ خاصہ؟ خاصہ، یعنی کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. مطلب یہ کہ فرعون کے ساتھ نہیں ہوں، فرعون کے لشکر کے ساتھ نہیں ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں. مراد یہ ہے کہ میری مدد، میری تائید تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں. بلکہ آگے وضاحت بھی آگی، اننی معکم اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں گفتگو سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اب آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ہونا ذاتی طور پہ ہے، یا علم کے لحاظ سے اور مدد کے لحاظ سے اور توفیق دینے کے لحاظ سے ہے؟ ذات کے لحاظ سے نہیں ہے، ذات کے لحاظ سے نہیں ہے، مدد کے لحاظ سے ہے، توفیق کے لحاظ سے ہے. اور یہاں پہ جلدی کے ساتھ میں آپ کو پھر اس کتاب کی طرف لے کر جاؤں گا، صفحہ نمبر 611. وہاں سے ایک دو دلائل ہمیں مل جائیں گے. تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ تفصیل اس آیت میں وہی ہے جو تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں. یہ دیکھیں جی، یہاں پہ یہ ہے کہ پہلا قول وہی ہو گیا جو پہلے بھی پہلا قول تھا. کیا؟ کہ ہم اس آیت کو محمول کریں گے اس کے ظاہری اور حقیقی معنی پہ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، باوجود اس کے کہ اللہ ذاتی طور پہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے. جدا ہے ہم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی معیت یہاں پہ ذاتی نہیں ہے. اور یہ جو معیت ہے، یہ معیت کون سی ہے؟ خاص ہے. اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کرے گا، ان کی نصرت کرے گا، ان کی تائید کرے گا. اور یہ سلف صالحین کا قول ہے،
چنانچہ امام طبری کہتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے، یہ نیا فائدہ ہے، امام طبری کہہ رہے ہیں سیاتی تفسیر میں، اننی معکما، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، میں تمہارے ساتھ ہوں، اعینکما علیہ، میں تم دونوں کی مدد کروں گا اس کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ وانصرکما، تم دونوں کی نصرت کروں گا۔ یہ کس نے تفسیر کی؟ امام طبری نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟ پرانے امام ہیں، 311 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 311۔ اور ابو الحسن الکرجی کہتے ہیں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 532 میں، 532، کہتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا الْإِعَانَةَ وَالرِّعَايَةَ وَالْهِدَایَةَ، اس ایسے یہی سمجھاتی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کو گفتگو کرتے ہوئے ہدایت دے گا۔ اور دوسرا قول پھر وہی ہے کہ جناب یہاں پہ مراد ہے اللہ کی کون سی میت؟ ذاتی میت۔ اور پھر کیا کریں گے جی؟ پھر یہ تعویل کریں گے اس کی، پہلے کہتے ہیں ذاتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے، اور ہم مانتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ علم ہے، قدرت ہے، احاطہ ہے، مدد ہے، تائید ہے۔ چنانچہ امام راضی کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ لَيْسَتْ إِلَّا بِالْحِفْظِ وَالْعِلْمِ وَالرَّحْمَةِ فَهَذِهِ وَأَمْثَالُهَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ لِكُلِّ عَاقِلٍ مِنْ الْإِطْرَافِ بِحَمْلِهَا عَلَى التَّعْوِيلِ۔ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ مراد اللہ کی ذاتی میت نہیں ہے، بلکہ علم کے لحاظ سے ہے، حفاظت کرنے کے لحاظ سے ہے، تو اس لیے ہر کوئی مانے گا کہ یہاں پہ تعویل کرنا واجب ہے۔ اچھا، امام راضی ہم سے منوانا چاہتے ہیں تعویل یہاں پہ، کیوں؟ تاکہ باقی آیتوں میں بھی پھر وہ تعویل کر سکیں، اور ہم کھڑے ہیں تعویل کے خلاف، نہیں امام راضی صاحب، نہ تعویل یہاں پہ ہو رہی نہ وہاں پہ کریں گے۔ ہم امام راضی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی تعویل نہیں ہو رہی، تعویل کا دروازہ بند رکھیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ماننے کی تعویل ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پہ بھی تعویل نہیں ہوئی۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے حلولیوں کا، جہمیوں کا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پہ یہی مطلب ہے کہ اللہ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے اور تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر راجح وہی قول ہے جو پچھلی آیت میں راجح تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری آیت کی طرف، آج کے درس کی تیسری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ ہے سورہ نحل، آیت نمبر 128، 128۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے پڑھیں گے وہ آیت جو اس سے پہلے ہے، 127، 127۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر کیجئے، یہ پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تو آپ نے آگے سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بڑی اہم بات ہے، دھیان سے صبر جب کر لیں تو آپ نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ صبر کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، صبر کرنے کی بھی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، صبر کرنے کی قوت بھی اللہ نے دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی کہ ایک تو آپ صبر کریں، اور ایک صبر کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ جناب میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میرا ساتھ یہ ہوا، یا قبر پرستوں نے، مشرکین نے مجھے نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں نے صبر کیا، میں ڈٹا رہا، میں نے توحید کا راستہ نہیں چھوڑا، اور آپ نے فخر کر رہے ہو کہ میرا کمال ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے کہا وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے، اور یاد رکھیے کہ صبر بھی آپ تبھی کر سکیں گے جب صبر کی توفیق کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وہ بھی کمال اللہ کا ہے، وہ بھی انعام اللہ کا ہے، وہ بھی اللہ کا آپ پہ احسان ہے، آپ کا اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پہ غم نہ کیا کریں، ان کی ٹینشن نہ لیا کریں جو مسلمان نہیں ہو رہے۔ آپ نے تبلیغ کر دی، بات ختم، آپ ان کی اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے مکر کا، ان کی سازشوں کا، ان کی چالوں کا، تو آپ ان کی وجہ سے تنگ نہ ہوا کریں، یعنی کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ والذین، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اچھا، احسان کرنے والے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ یہاں پہ ذکر کر چکا ہوں۔
نمبر 1 احسان، یعنی کہ جو اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے والے ہیں، اپنی عبادت میں، جس کو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی عبادت اتنی اچھی کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچے کہ آپ اتنی اچھی عبادت کر سکیں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب انسان نماز پڑھے یہ سوچ کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی عبادت میں حسن پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ توجہ عبادت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ پھر وہ نماز میں داڑھی سے نہیں کھیلے گا، شماغ سے نہیں کھیلے گا، ناک سے نہیں کھیلے گا، ساری نماز میں خارج کرنے میں نہیں لگا رہے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، عبادت میں حسن پیدا ہوگا. تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی عبادت میں احسان ہے، حسن ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو متقی نہیں ہے، اور اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو محسنین نہیں ہے. تو میت پھر کون سی ہوئی؟ خاصہ کہ عامہ؟ خاصہ، خاص میت ہوئی. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خاص طور پہ میرے ساتھ ہو تو متقی بن جاؤ. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر اپنی عبادت میں حسن پیدا کریں، عمدگی پیدا کریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان کریں. تو بہرحال یہاں پہ بھی میت سے مراد ذاتی میت نہیں ہے. ذاتی میت ہوتی تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی. پھر وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 46 اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کے آغاز سے پڑھتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنگ کے حالات ہیں، دشمن فوجیں سامنے آ چکی ہیں. فرمایا ان حالات میں کیا کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، دشمن پہ غلبہ چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف فوج کی وجہ سے اور ہتھیاروں کی وجہ سے آپ کو غلبہ مل جائے، جبکہ آپ کے فوجی نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، شرک کرتے ہوں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہوں. ایسے اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر آپس میں اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا، پھر تم بزدل بن جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کافروں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اس میت کے ساتھ نہیں ہوگا. کون سی میت ہے پھر یہ؟ میت خاصہ. یعنی کہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور آج ہر آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کرتا ہے مصائب آنے پہ، کہ تو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے. کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا جو کیا کرے؟ صبر. لیکن صبر کر کے دکھا، عورتوں والا صبر نہیں. کیا مطلب؟ ایک بیٹا فوت ہونے پہ 1 مہینہ پورا سال بین کرنے کے بعد، نوحہ کرنے کے بعد، ہاں جی بہنا میں نے صبر ہی کیا جی، اور میں نے کیا کیا؟ صبر ہی کروں گی، اور کیا کروں گی؟ یہ کوئی صبر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، حقیقی اور کامل صبر وہ ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جب پہلی بار خبر ملے کہ آپ کی دکان میں آگ لگ چکی، آپ کی فیکٹری تباہ ہو چکی، آپ کی گاڑی چوری ہو چکی، آپ کا بیٹا فوت ہو چکا، آپ کی بیگم فوت ہو چکی. جب پہلا فون آئے، پہلی خبر آئے، اس موقع پہ آپ صبر کریں، اس موقع پہ نوحہ نہ کریں، بین نہ کریں، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو رب کو ناراض کر دینے والے ہوں. تو یہ حقیقی صبر ہے. تو جب آپ یہ صبر کریں گے تو خوشخبری آپ کی کے لیے یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے درس کی آخری آیت، اور یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 249 to 49.
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ جان لیں کہ یہ آیت اس کا پس منظر کیا ہے. تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ طالوت کا اور جالوت کا. طالوت کون ہے؟ مسلمان کے کافر؟ مسلمان. بادشاہ ہے، مسلمان ہے. اور جالوت جو ہے وہ کافر ہے. طالوت کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلے ہیں کون؟ بنی اسرائیل. تو کچھ تفصیلات درمیان میں ان کو چھوڑتے ہیں. آگے چل کے قال الذین یظنون ان، آگے چل کے کچھ لوگ کہنے لگے، بلکہ یہ بتانا ہی پڑے گا کہ راستے میں نہر تھی. راستے میں کیا تھی؟ طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی امتحان لینے والا ہے. جو نہر سے پانی نہیں پیے گا سوائے ایک چلو کے تو وہ تو میرا ساتھی ہے، اور جو زیادہ پانی پیے گا تو پھر وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا. فمن شربہ ومن لم یطعمہ فإنہ الا من اغترف غرفۃ بیدی. تو انہوں نے پانی پیا عام طور پہ. اب جب پانی پی کے آگے نکلے، دشمن کی فوجیں دیکھیں تو کہنے لگے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ان کا مقابلہ کرنے کی. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. جالوت اور جالوت کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے. تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. تب ان لوگوں نے کہا تھا جنہیں یقین تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت پہ پختہ یقین تھا. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ان کی تعداد کو دیکھ کر کیوں پریشان ہو گیا ہو؟ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ تعداد کے لحاظ سے چھوٹا گروہ غلبت غالب آ گیا فئۃ کثیرۃ، اس گروہ پہ جو تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین. ڈٹ جاؤ، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو. اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بھی میت سے مراد کون سی میت ہے؟ خاصہ. اور ذاتی میت مراد نہیں ہے. ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. البتہ اللہ تعالیٰ عمومی میت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، احاطہ کے لحاظ سے، اور خاص میت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ خاص بندوں کے ساتھ ہے، عام بندوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ہمارا درس تھا جس کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کی معیت سے، اور اس درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اور آئندہ درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا آپ کو اچھا لگتا ہے یا بوجھ لگتا ہے جی؟ یا نیند آنی شروع ہو جاتی ہے؟ جس کو اللہ سے پیار ہوگا اس کو اللہ کے ناموں سے بھی پیار ہوگا. جس کو اللہ سے پیار ہوگا وہ اللہ کی صفات کو جاننا چاہے گا. میرا رب کیسا ہے، میرے رب کے اوصاف کیا ہیں، میرے رب کی خوبیاں کیا ہیں، میرا رب کیا کرتا ہے. تو اس موضوع سے دلچسپی اسی کو ہوگی جس کو صحیح معنوں میں اللہ سے پیار ہوگا. اور جس کو نیند آئے، ایسے موضوع پہ بوجھ لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں لینے میں دلچسپی ہے. یہ دلچسپی ہے کہ اللہ مجھے مال دے، مجھے گاڑی دے، لیکن اللہ کی صفات کیا ہیں، یہ اللہ جس سے مانگتا ہوں یہ اللہ کون ہے، اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہے. اس موضوع میں دلچسپی رکھیں، جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی صحیح صفات کیا ہے اور لوگوں نے کون سی غلط باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر دی. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے بارے میں پیار و محبت سے جاننے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.